بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے علماء اور فقراء پر اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم اور لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے کو صلہ۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 سے 35 کا ترجمہ اس طرح ہے، پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے، پھر ان میں کوئی برا اپنی جان کا اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے بڑی بزرگی۔ باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے، وہاں ان کو گہنا پہنایا جائے گا یعنی کنگن سونے کے اور موتی کے، اور ان کی پوشاک وہاں ریشم کی ہو، اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے اس میں ہم کو تھکن۔ سابقین اور ظالمین کے انجام سے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا سابقین جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، مقتصدین سے حساب یسیر لیا جائے گا اور ظالمین کو میدان محشر میں روک لیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے تو یہ ظالمین کہیں الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا یہ سب بمنزلہ واحدہ ہیں اور یہ سب جنت میں جائیں گے، تمام امت محمدیہ جنت میں جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے تو فرماتے تھے ہم میں سبقت لے جانے والا تو ہے ہی سبقت لے جانے والا، اور ہم میں درمیانے درجے کا بھی نجات پا جائے گا، اور ہم میں جو ظالم ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو ارشاد فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ تمام جنت میں داخل ہو جائیں گے، میں نے تمہیں عذاب دینے کے لیے عالم نہیں بنایا۔ اس کے متعلق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو محشور کریں گے تو علماء کو الگ کریں گے اور فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، مجھے تمہارے متعلق پورا علم تھا پھر بھی میں نے تمہیں علم عطا کیا، اور میں نے تمہیں اس لیے علم عطا نہیں کیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ علماء کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی کرسی پر اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو علماء سے فرمائیں گے میں نے اپنا علم اور حلم تمہیں اس لیے عطا کیا تھا کہ میں تمہیں بخشنا چاہتا تھا، چاہے تم سے جو گناہ بھی سرزد ہوئے، اور مجھے ان گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ثنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو علماء کو الگ بٹھایا جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالی حساب سے فارغ ہو جائیں گے تو فرمائیں گے میں نے تمہیں حکمت اس لیے عطا کی تھی کہ میرا تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ تھا، تم نے جو عمل بھی کیے تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو لوگوں کے اندر عدل و انصاف کرتے تھے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمائیں گے۔
لوگوں کے درمیان باہمی جھگڑوں کا فیصلہ پل صراط عبور کرنے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پھر مقرر تم قیامت کے دن اپنے رب کے آگے جھگڑو گے۔ جنت اور جہنم کے درمیان پل پر باہمی تصفیے ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جھیوں میں تھی خفقی تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے کی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ مومن جب جہنم سے جان چھڑا لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر ہر کسی سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے، حتیٰ کہ جب وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی سے پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ بس اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کو اس سے بہتر جانتا ہوگا جتنا کہ دنیا میں اپنے گھر کو جانتا تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ ہوگا جو جہنم میں نہ جائیں گے، جبکہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر نیر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ قصاص یعنی بدلہ کس پل پر لیا جائے گا؟ اس کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس پل کا ذکر ہے اس سے کون سا پل مراد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پل صراط کا تمتمہ ہوگا جو جنت کی طرف ہوگا، یہ قول راجح ہے، اس پر وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن میں مذکور ہے کہ یہ تصفیہ پل صراط پر ہوگا، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک حدیث میں مذکور پل سے مراد پل صراط کے علاوہ کوئی اور پل مراد ہے۔ باہمی کینے ختم کر دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل جنت پل صراط عبور کر لیں گے تو انہیں روک لیا جائے گا، اور اگر انہوں نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا حساب لیا جائے گا، اور اہل جنت ایسے جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کے متعلق کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہر چیز سے قیامت کے دن قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ دو بکریوں سے بھی کہ انہوں نے کیوں ٹکر ماری۔ نیکیوں اور گناہوں کے ذریعے قصاص لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں سب سے پہلے آپس میں جھگڑنے والے میاں بیوی ہوں گے۔ اللہ کی قسم عورت کی زبان نہیں بولے گی بلکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ اپنے خاوند کی خیانت کرتی تھی، اور مرد کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کتنی پوری کرتا تھا۔ پھر مالک اور اس کے نوکر اسی طرح سے دعویٰ کریں گے، اور پھر بازار والے دعویٰ کریں گے۔ وہاں پر نہ دام ہوں گے نہ خیرات بلکہ نیکیاں ہوں۔ جو ظالم مظلوم کو دے گا، اور گناہ ہوں گے جو مظلوم ظالم پر لاد دے گا۔ پھر جابر لوگوں کو لوہے کے ہتھوڑوں کے ذریعے لایا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈال دو۔ بس اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، مگر اللہ تعالی نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر، ہو چکا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر۔ غلام اور نوکروں کے حقوق کا حساب کس طرح لیا جائے گا؟ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں مارتا اور ڈانٹتا ہوں، میرا یہ معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انہوں نے تیری خیانت کی، تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا، اس کا اور جو تم نے انہیں سزا دی اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے کم ہوئی تو یہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، اور اگر تیری سزا ان کے گناہوں کے برابر ہوگی تو حساب برابر ہے، نہ تیرے لیے ذخیرہ ہے اور نہ ہی تجھ پر کوئی وبال ہے، اور اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے زائد ہوئی تو تیری زائد سزا کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زار و قطار رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور رکھیں گے ہم ترازو انصاف کی دن قیامت کے، پھر ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ایک ذرہ، اور اگرچہ ہوگا برابر رائی کے دانہ کے تو ہم لے آئیں گے اس کو، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان غلاموں سے علیحدگی کے علاوہ کوئی اور طریقہ بہتر نہیں دیکھتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ آزاد ہیں۔ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ مقتول قاتل کو گریبان سے پکڑ کر پیش کرے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، قیامت کے دن مقتول ایک ہاتھ میں اپنا سر لیے اور دوسرے ہاتھ سے قاتل کا گریبان پکڑے پیش ہوگا، اور اس کی گردن کی رگوں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہوں گی۔ وہ قاتل کو عرش کے پاس لا کر کھڑا کرے گا اور رب العالمین سے عرض کرے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے فرمائیں گے تو ہلاک ہو گیا، پھر اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ بعض لوگ نیک اعمال کے باوجود قیامت کے دن نادار ہوں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ بس یہ لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ بس جب اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے حساب چکانے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک ایک تھپڑ کا حساب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ قیامت میں بندوں کو ننگے بدن، نامختون اور بہم محشور کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی بہم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، پھر انہیں ایسے پکارا جائے گا جیسے دور سے بھی ایسے ہی سنا جا سکے گا جس طرح قریب سنا جائے گا۔ میں مالک و قہار ہوں، اہل جنت میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے، اور نہ کسی جہنمی میں طاقت ہے کہ جہنم میں داخل ہو سکے، جب تک کہ اس سے اس کے ظلم کا حساب نہ لے لوں، حتیٰ کہ تھپڑ کا بھی۔ ہم نے عرض کی یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم اللہ کے حضور ننگے بدن، نامختون اور بے سار و سامان ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں کا اور گناہوں کا تبادلہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کچھ ظلم نہ ہوگا۔ حقوق کی عدم ادائیگی باعث ہلاکت ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے مالک کے لیے مملوک کی وجہ سے، حالت ہے مملوک کے لیے مالک کی وجہ سے، ہلاکت مالدار کے لیے فقیر کی وجہ سے، ہلاکت ہے فقیر کے لیے دولت مند کی وجہ سے، ہلاکت ہے طاقتور کے لیے ضعیف کی وجہ سے، اور ہلاکت ہے ضعیف کے لیے طاقتور کی وجہ سے۔ غلام کو مارنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اپنے غلام کو مارتا ہے اسے قیامت کے دن بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ایک ایک کوڑے کا حساب لیا جائے گا، جس نے ایک کوڑا بھی مارا اس سے بھی قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ قرضدار کا انجام کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم اس حالت میں ہرگز نہ مرنا کہ تم پر قرض ہو، کیونکہ یہ نیکی اور گناہ کی صورت میں عطا ہوگا، وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا گیا پھر کچھ دیر زندہ رہا اور اس نے قرض نہ اتارا تو جب تک وہ اپنا قرضہ نہ اتار لے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ والدین بھی اولاد سے قرضہ وصول کریں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، والدین کا اپنی اولاد پر قرضہ ہوتا ہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو والدین اپنی اولاد سے چمٹ جائیں گے، بچے کہیں گے ہم تمہاری اولاد ہیں، مگر وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا قرض اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ قیامت کے دن ادائیگی حقوق کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب انسانوں کو جمع کر کے سب اولین و آخرین کے سامنے ایک منادی ندا کرے گا، یہ فلاں ولد فلاں ہے، جس کا اس پر کوئی حق ہو تو وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے حاضر ہو جائے۔ بس عورت خوش ہوگی کہ اس کا حق اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس کے بھائی سے یا اس کے خاوند سے وصول ہوگا۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ان میں باہمی رشتے ناطے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق میں سے جتنا چاہیں گے معاف کر دیں گے اور لوگوں کے حقوق میں سے کچھ بھی معاف نہ کریں گے۔ میزان عدل قائم کرنے کے بعد حکم ہوگا کہ لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ لوگ عرض کریں گے یا اللہ دنیا فنا ہو گئی، ہم حقوق کہاں سے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لوگوں کے نیک اعمال لے کر ہر حقدار کو اس پر کیے گئے ظلم کی بقدر دے دو۔ بس اگر کوئی اللہ کا دوست ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی مثقال برابر نیکی کو بھی اتنا بڑھا دیں گے کہ اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گناہ کر دیں گے اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور اگر کوئی بدبخت بندہ ہوگا تو فرشتہ کہے گا یا اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور حقدار بہت سے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں میں شامل کر دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے گھر خیانت کرنے سے متعلق حضرت بریدہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجاہد کے پیچھے اس کے گھر کی ضروریات کے لیے رہا اور اس نے مجاہد کے گھر میں خیانت کی تو اسے قیامت کے دن مجاہد کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس نے تیرے پیچھے تیرے اہل خانہ میں خیانت کی، اب تم جتنی چاہو اس کی نیکیاں لے سکتے ہو۔ چنانچہ وہ اس کی اتنی نیکیاں لے گا کہ راضی ہو جائے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ مجاہد اس کی نیکیاں چھوڑ دے گا؟ کسی کو برا بھلا کہنے سے متعلق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی پھپھی سے ملنے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ کی پھپھی نے آپ کے لیے کھانا تیار کرایا، مگر لونڈی نے تاخیر کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پھپھی نے لونڈی سے کہا، اے زانیہ جلدی کیوں نہیں یاد کرتی؟ حضرت عمرو نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے بڑی بات کہہ دی ہے، کیا آپ نے اسے زنا کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم نہیں دیکھا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو اے زانیہ کہا اور اسے زنا کرتے نہ دیکھا تو یہ لونڈی اس مالک کو قیامت کے دن کوڑے مارے گی۔ حضرت ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کو کتا، گدھا یا سور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہیں گے، کیا تو نے مجھے دیکھا تھا کہ میں نے اسے کتا، سور یا گدھا بنایا تھا؟ کسی چھینک کا جواب نہ دینا۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی چھینک کا جواب نہیں دیتا تو قیامت کے دن وہ اس سے مطالبہ کرے گا اور اس مطالبے کو پورا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ دو پڑوسی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔